اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت اور نفل نمازوں کا بیان، بیشتی غیر کامل، دوسرا حصہ اور باب ہے چار دھم اور چاروں، اور یہ دیکھیں پارٹ ہے اس کا 38۔ مسئلہ ہے ایک، فجر کے وقت فرض سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ہے، حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، کبھی اس کو نہ چھوڑے۔ اگر کسی دن دیر ہو گئی اور نماز کا وقت بالکل آخر ہو گیا تو مجبوری کے وقت فقط 2 رکعت فرض پڑھ لے وے، لیکن جب سورج نکل آوے اور اونچا ہو جائے تو سنت کی 2 رکعت قضا پڑھ لے وے، ٹھیک ہے نا۔ فجر کی سنت بہت افضل ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی اور انہیں پڑھنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اس لیے اس کی قضا بھی کر لے۔ مسئلہ 2، ظہر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر ظہر کے وقت یہ 6 رکعتیں بھی ضروری ہیں۔ ان کے پڑھنے کی بہت تاکید ہے، بے وجہ چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے۔ کون کون سی؟ ظہر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت۔ ظہر کے وقت یہ 6 رکعتیں بھی ضروری ہیں، ان کے پڑھنے کی بہت تاکید ہے، بے وجہ چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے۔ مسئلہ ہے 3، عصر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، لیکن عصر کے وقت کی سنتوں کی تاکید نہیں ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور جو کوئی پڑھے اس کو بہت ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ ایک سونے کا محل اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا بنا دیتا ہے۔ اگر ہم پڑھتے تو ہمارا سونے کا محل جنت میں بن جاتا ہے، اور اگر ہم چھوڑ دیتے تو ہم بس یہ اتنا نقصان کم ہے، نہیں بنتا۔ مسئلہ ہے 4، مغرب کے وقت پہلے 3 رکعت فرض پڑھیں، پھر 2 رکعت سنت پڑھیں، پھر یہ سنتیں بھی ضروری ہیں، نہ پڑھنے سے گناہ ہوگا۔ مغرب کے بعد کی بھی، مغرب کے 3 فرض کے بعد کی سنت بھی، ان کو بھی پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے، فجر کی بھی۔ عشاء کے وقت بہتر اور مستحب یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر اگر جی چاہے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے۔ اس حساب سے عشاء کی 6 رکعت سنت ہوئی، اور اگر کوئی اتنی رکعتیں نہ پڑھے تو پہلے 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، پھر وتر پڑھے۔ عشاء کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھنی ضروری ہیں، نہ پڑھے گی تو گناہ ہوگا۔ مسئلہ ہے 6، رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز بھی سنت ہے، اس کی بھی تاکید آئی ہے، اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ عورتیں تراویح کی نماز اکثر چھوڑ دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ عشاء کے فرض و سنتوں کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھیں، چاہے 2 رکعت کی نیت باندھے، چاہے 4 رکعت کی، مگر 2 رکعت پڑھنا اولا ہے۔ جب 20 رکعتیں پڑھ چکے تو وتر پڑھیں۔ فائدہ، جن سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے یہ سنتیں مؤکدہ کہلاتی ہیں، اور رات دن میں ایسی سنتیں 12 ہیں: 2 فجر کی، 4 ظہر کے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کی، 2 عشاء کے بعد، اور رمضان میں تراویح، اور بعض عالموں نے تہجد کو بھی مؤکدہ میں گنا ہے۔ مسئلہ ہے 7، اتنی نمازیں تو شریع کی طرف سے مقرر ہیں، اگر اس سے زیادہ پڑھنے کو کسی کا جی چاہے تو جتنا چاہے زیادہ پڑھے، اور جس وقت جی چاہے پڑھے، فقط اتنا خیال رکھے کہ جن وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اس وقت نہ پڑھے۔ فرض اور سنت کے سوا جو کچھ پڑھے گی اس کو نفل کہتے ہیں، جتنی زیادہ نفلیں پڑھے گی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بعض خدا کے بندے ایسے ہوئے ہیں کہ ساری رات نفل پڑھا کرتے تھے اور بالکل نہیں سوتے تھے۔ مسئلہ ہے 8، بعض نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اور نفلوں سے ان کا پڑھنا بہتر ہے کہ تھوڑی سی محنت میں بہت ثواب ملتا ہے۔ وہ یہ ہے: تہجد، تحیۃ الوضو، اشراق، چاشت،
اوابین، تہجد، صلاۃ التسبیح، ان کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ سب نفلی نمازیں ہیں۔ تحیۃ الوضو یعنی جب وضو کرے تو 2 نفل نماز پڑھ لیں، مکروہ وقت نہ ہو۔ اشراق 2 یا 4 رکعت پڑھ لے۔ چاشت 8 رکعت پڑھ لے۔ اوابین 20 ہیں، 6 بھی پڑھ لیں گے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ تہجد 2 4 6 جتنی چاہو پڑھو، 8 10 12۔ صلاۃ التسبیح مسئلہ 9، تحیۃ الوضو اس کو کہتے ہیں کہ جب کبھی وضو کرے تو وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن جس وقت نفل نماز مکروہ ہے اس وقت نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، مکروہ وقت میں نہ پڑھیں۔ مسئلہ ہے 10، اشراق کی نماز کا یہ طریقہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو جا نماز پڑھے اور نہ اٹھے، جا نماز پر سے نہ اٹھے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے درود شریف یا کلمہ یا اور کوئی وظیفہ پڑھتی رہے اور اللہ کی یاد میں لگی رہے، دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، نہ دنیا کا کوئی کام کرے۔ جب سورج نکل آوے اور اونچا ہو جاوے تو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی مقبول کا۔ حج کرنے جائیں گے، پتہ نہیں قبول بھی ہوئے گا نہیں، لیکن یہ جو ہم نفل پڑھتے ہیں 2 یا 4، کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا، بیٹھے بیٹھے پہلے نماز پڑھ لیں، تسبیح قرآن کچھ بھی پڑھتے رہو، قضا ہو جائے 20 منٹ 15 منٹ بعد یہ نماز رکھتے پڑھ لیں تو 1 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی مقبول کا۔ اور اگر فجر کی نماز کے بعد کسی دنیا کے دھندے میں لگ گئی، پھر سورج اونچا ہو جانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی تو بھی درست ہے، لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ مسئلہ 11، پھر جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تب کم سے کم 2 رکعت پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے، یعنی 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھ لے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ اس کی تیز ہو جائے دھوپ، اوپر سورج جائے 2 رکعت پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے، یعنی 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھ لے، اس کو چاشت کہتے ہیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ مسئلہ ہے 12، مغرب کے فرض اور سنت کے بعد کم سے کم 6 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں پڑھیں، اس کو اوابین کہتے ہیں۔ 2 نفل تو پڑھتے ہیں مغرب کے بعد، 4 اور پڑھ لو تو 6 ہو جاتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ الگ پڑھو نماز کی 2 نفل اور 6 پڑھو یا 12، نہیں، جو نماز میں ہم نے نفلیں پڑھی ہیں نا 2 مغرب میں، 3 فرض 2 سنت 2 نفل، وہ 2 نفل بھی اسی میں مانی جاتی ہیں، اور 4 اور پڑھ لو 6 ہو جاتی ہیں مغرب کے فرض اور سنت کے بعد۔ مسئلہ ہے 12، آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا بڑا ہی ثواب ہے، اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے اور سب سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، نہ ہو تو 2 ہی رکعتیں صحیح۔ اگر پچھلی رات کو ہمت نہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لے، مگر ویسا ثواب نہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کے سوا بھی رات دن میں جتنی چاہے نفلیں پڑھیں۔ اور مسئلہ ہے 14، صلاۃ التسبیح کا حدیث شریف میں بڑا ثواب آیا ہے، اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا اس کے پڑھنے سے تمہارے سب گناہ، اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے سب معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا تھا اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو، اور ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لو، اگر ہر ہفتہ نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھ لیا کرو، ہر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 دفعہ پڑھ لو۔ اس نماز کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت باندھے، صلاۃ التسبیح کو دھیان سے سنیں، اور سبحانک اللہم اور الحمد اور سورت جب سب پڑھ چکے تو رکوع سے پہلے ہی 15 دفعہ یہ پڑھے، رکوع میں جانے سے پہلے یہ کئی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یہ آسان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، یہ اللہ کا نام پورے، یہ باریک ہے، زیر سے باریک ہے اور زبر سے پورا ہے، با میں قلقلہ ہے، سین ظاہر کر کے ہے، بڑا ہا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر یہ رکوع پورا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
پھر رکوع میں جاوے اور سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 دفعہ پھر یہی پڑھے، پھر رکوع سے اٹھے اور ربنا لک الحمد، پھر رکوع میں جائے اور سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 دفعہ پھر یہی پڑھے، پھر رکوع سے اٹھے اور ربنا لک الحمد کے بعد پھر 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدے میں جاوے اور سبحان ربی العالی بعد پھر 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدے سے اٹھ کے 10 دفعہ پڑھے، اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے، اس میں بھی 10 دفعہ پڑھے، پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھے اور 10 دفعہ پڑھ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، اسی طرح دوسری رکعت پڑھے، اور جب دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھے تو پہلے وہی دعا 10 دفعہ پڑھ لے، تب اتحیات پڑھے، اسی طرح چاروں رکعتیں پڑھیں۔ اور یہ مسئلہ 15، ان چاروں رکعتوں میں جو سورے چاہے پڑھے، کوئی صورت مقرر نہیں ہے۔ مسئلہ 16، 17، 18 صفحہ 13 پر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔